اور یہ بات کرتے ہیں اسلام 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 کی، بات کرتے ہیں قرآن 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 کی، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ نے اس وقت تک کسی بھی بات پر عمل نہیں کرنا جب تک آپ اسے مکمل جان نہیں لیتے، سمجھ نہیں لیتے۔ یہاں تک کہ یہ محمد کا دعویٰ، محمد ہمارا رسول، محمد ہمارا رسول، محمد ہمارا رسول، تو کیا رسول میں اسوۃ حسنۃ نہیں ہوتا؟ مطلب کیا ہے بھائی؟ آپ نے بالکل اسی طرح بننا ہے جیسے رسول تھا۔ تو کیا محمد کا کردار یہی تھا جو کردار تم لوگوں کا ہے؟ محمد نے تو کہا تھا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے ڈلیور کر دے۔ اسی طرح محمد نے جب علی کو ایک علاقے میں، خطے میں گورنر بنا کر بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا، محمد نے علی کو جب قاضی بنا کر بھیجا تو علی کو نصیحت کی، کہا اے علی جان لے تیرے اوپر کیا ذمہ داری عائد کی گئی ہے، تیرے اوپر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، یہ ذمہ داری ایسے ہی ہے گویا کہ تیرے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی تیری اپنی ہی گردن کاٹنے کے لیے۔ تیرے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی گئی تیری اپنی ہی گردن کاٹنے کے لیے۔ اس تلوار سے اگر، یعنی یہ جو اختیار تجھے دیا گیا، اگر تو اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، کوئی ایک بھی غلط فیصلہ کرتا ہے، تو گویا کہ تو نے اپنی گردن کاٹ لی، تو نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ ہاں یہاں تجھے اس کا احساس نہیں ہوگا، کیوں؟ یہاں تیرے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب تو اختیار لیس ہو جائے گا، بے اختیار ہو جائے گا، جس دن اختیار رب کے پاس ہوگا، جس وقت، تو پھر تجھے پتا چلے گا کہ یہ گردن تو نے دوسرے کی کاٹی تھی، یہ ظلم تو نے دوسرے پر کیا تھا یا خود اپنے اوپر کیا تھا، تجھے وہ بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لہٰذا محمد نے علی کو کہا کہ اے علی، خواہ کوئی بھی شخص ہو، وہ تیرا کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تیری اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی ایسا شخص ہی کیوں نہ ہو کہ جس پر تجھے سب سے زیادہ اعتماد ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ خود میں تیرے سامنے کیوں نہ آ جاؤں بطور فریق، میرے خلاف اگر کوئی کیس آ جاتا ہے تیری عدالت میں، تیرے سامنے، تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے محمد کھڑا ہے، لہٰذا محمد تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اس لیے مجھے فریق کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف محمد کی بات سنو اور فیصلہ سنا دو۔ تو نے یہ نہیں کرنا کہ سامنے تیرا رشتہ دار کھڑا ہوا ہے، تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ بڑا سچا ہے، وہ بڑا پکا مومن ہے، اور دوسری طرف جو فریق ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو بتوں کو پوجنے والا ہے۔ جی لہٰذا یہ جو مومن ہے یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس لیے مجھے وہ کافر مشرک وہ تو بولے گا جھوٹ، اس لیے مجھے اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی سنتا ہوں، یک طرفہ سن کے فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ اے علی جان لے، اے علی جان لے، اس وقت تک تو نے فیصلہ نہیں سنانا جب تک کہ تو دونوں فریقین کی بات نہیں سن لیتا، دونوں کو پورا اپنی بات پیش کرنے کا، اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع نہیں دے دیتا، ٹھیک ہے جی؟ یہ نہیں دیکھنا کہ تیرا بھائی ہے، تیری بہن ہے، تیرا چچا ہے، تیرا تایا ہے، تیرا کوئی رشتہ دار ہے، تیری ماں ہے، جی تیرا والد ہے، یہاں تک کہ خود محمد ہی کیوں نہ ہو تیرے سامنے، جیسے تو اپنے لیے جو ہے وہ آئیڈیلائز کر رہا ہے، جی جس میں تو اپنے لیے اسوۃ حسنہ تلاش کر لیا، یہاں تک کہ خود محمد ہی تیرے سامنے کیوں نہ کھڑا ہو تیری عدالت میں، تو نے صرف محمد کی بات نہیں سننی، اور پھر تو نے خود سے بھی یہ فیصلہ نہیں کر لینا کہ بھائی مجھے دونوں کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے پاس خبر آتی ہے، میرے پاس ایک کیس آتا ہے، کوئی بندہ خبر لے کر آتا ہے قاضی صاحب کہ فلاں جگہ پر دو شخص جو ہے ان کا جھگڑا ہو گیا، یا فلاں جگہ پر ایک شخص جو ہے اس نے فلاں کا نقصان کر دیا، فلاں جگہ پر ایسا معاملہ ہو گیا، تو اس سے سوال کرے کہ وہ کون ہے، تو تجھے پتا چلے ایک وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ایک وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، دوسرا وہ شخص ہے جس نے زندگی میں ہر بار بولا تو بولا ہی جھوٹ۔ تو نے اس بنیاد پر وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ نہیں سنا دینا کہ بھائی وہ جو سچا ہے وہ حق پر ہے اور جو باطل ہے
جو جھوٹا ہے وہ غلط ہے، لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ سنایا تھا، وہ جو جھوٹا ہے اس کو پکڑ کر سزا دی جائے، یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بڑے بڑے مومن بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے سچے بھی جو ہوتے ہیں، حالات ان سے بھی جھوٹ بلوا دیتے ہیں، حالات ان سے بھی جرم کروا دیتے ہیں۔ کلیئر ہو رہا ہے؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے۔ اس لیے اے علی تیرے سامنے کوئی ہی کیوں نہ آ جائے، تیرا بڑے سے بڑا دشمن ہی کیوں نہ تیری عدالت میں آ جائے، تیرا بڑے سے بڑا دوست ہی دوسری طرف کیوں نہ آ جائے، تم نے دوستی اور دشمنی کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا، تم نے رشتہ داری اور غیر رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ محمد کہہ رہا ہے، کس کو؟ اپنے ایک حواری کو، جی اپنے ایک فالوور کو، علی کو۔ جی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب محمد کی یہ تعلیمات ہیں، محمد کا یہ کردار ہے، تو کیا تم لوگوں نے، اگر تم مانتے ہو محمد تمہارا رسول ہے، تو کیا تم لوگوں نے عمل سے محمد کو اپنا رسول ثابت کیا؟ جی تم لوگوں نے عمل سے محمد کو اپنے لیے اپنا رسول ثابت کیا، پروو کیا؟ تم لوگوں کے اگر کردار کو دیکھا جائے تو تمہارا کردار کیا ہے؟ احمد عیسیٰ سامنے آیا، بغیر بات سنے، بغیر موقف سنے، فتوے، گالیاں، بکواسات، جہاں ملتا ہے قتل کر دو، تلاش کرو اسے، یہ کر دو، وہ کر دو، جلا دو، مار دو، کاٹ دو، جی اس کی بات نہیں سننی۔ یہ محمد نے سکھایا تمہیں؟ یہ ہے تمہارا اسلام؟ جی جی یہ سکھایا؟ تم کہتے ہو کہ محمد تمہارا رسول ہے؟ دنیا میں سب سے بڑے جھوٹے اور مکار ہو تم لوگ۔ غلط ثابت کرو احمد عیسیٰ کو، یہاں پر بھی غلط ثابت کر دو، کہو کہ نہیں محمد کا یہ کردار نہیں تھا جو تو کہہ رہا ہے، ثابت کرو محمد کا یہ کردار نہیں تھا کہ اے احمد عیسیٰ جو کردار تیرا ہے، اور اپنے کردار کو محمد کا کردار ثابت کرو۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ یا تو پھر تم جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو، تم جھوٹے نہیں، تو پھر محمد بھی تمہارے جیسا تھا، محمد بھی جی تمہارے جیسا تھا۔ ظاہر ہے تم محمد کو کیا کلیم کرتے ہو؟ تم کہتے محمد ہمارا رسول۔ جب تم کہتے محمد ہمارا رسول ہے یا رسول تھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رسول میں تم نے اپنے لیے اسوۃ حسنہ اخذ کرنا ہے، تم نے بالکل اسی طرح بننا ہے جیسا رسول ہوتا ہے، جیسا رسول ہوتا ہے۔ اور رسول ہوتا کیا ہے؟ رسول تو تمہارے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل تمہارے سامنے لایا جاتا ہے، تمہیں پریکٹیکلی دکھایا جائے، ایز اے ہیومن بینگ تمہیں تمہارے سامنے رکھا جائے، تمہارے اوپر واضح کیا جائے کہ تم کیسے پیدا ہوتے ہو، اس کے بعد کیسے مختلف حالات و واقعات سے گزرتے ہو، پروان چڑھتے ہو، اس کے بعد پھر تم نے کیا کرنا ہے، کیسے ہدایت پانی ہے۔ جی اب اگر تم لوگ اپنا کردار تو دیکھو، ذرا کردار دیکھو، کیا تم لوگوں نے احمد عیسیٰ کی بات سن لی، احمد عیسیٰ کا موقف سن لیا؟ کہ اگر تو تم لوگوں نے احمد عیسیٰ کی بات سن لی، اگر تم لوگوں نے احمد عیسیٰ کا موقف سن لیا، پھر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر دیا، تو تم دو گالیاں، ملامتیں کرو، جو جی چاہے کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں۔ جی کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں، لیکن بغیر احمد عیسیٰ کو سنے، بغیر احمد عیسیٰ کا موقف جانے، اور تم فیصلہ سنا دو، تم فیصلہ سنا دو۔ مثال کے طور پر مجھے بہت طرف سے، یعنی ہر طرف سے، یعنی کہ جو بھی میرے پاس آتا ہے، جس سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے، جس ذریعے سے بھی ہو، سب سے پہلی جو میرے سامنے بات رکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، جب اپنے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد جو سب سے پہلی بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جی ہم نے آپ کی جو، یعنی کہ آپ کے بارے میں فلاں سے پوچھا، آپ کے بارے میں پوچھا، یعنی کس سے پوچھا؟ اس سے پوچھا جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہت انٹلیکچوئل ہے، وہ بہت سمجھدار ہے، وہ ہمیں صحیح رائے دے گا، وہ ہمیں گائیڈ کرے گا۔
وہ ہمیں آپ کے بارے میں، یعنی کہ ہم اس لیے اس کے پاس گئے کہ وہ ایک واقعتاً علمی طور پر جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک رائے پیش کرے گا جی. لیکن حیران کن طور پر جب ہم گئے، ہم نے جس کے سامنے بھی جا کے آپ کا نام لیا تو اس نے بغیر آپ کی بات سنے، بغیر آپ میں جانے، سب سے پہلی بات یہ کہ وہ تو پاگل ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہو، وہ تو پاگل ہے، وہ تو مینٹل کیس ہے جی، وہ تو باطل ہے. وہ بھائی میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ آپ کو سمجھ رہا تھا انٹلیکچوئل، بڑا سمجھدار، بڑی عقل رکھنے والا، بڑی عقل. کیونکہ آپ اپنے آپ کو یہ پیش کر رہے تھے، کوئی داڑھی رکھ کے، یہ یعنی کہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے، بڑا ایسے بیٹھ کے تو جناب بڑے ٹھنڈے انداز میں اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل پیش کر رہا ہے جی. لہٰذا ظاہری بات ہے جو اس کے فالوورز ہیں، جب ان کے سامنے کوئی نئی چیز سامنے آئے گی وہ اس سے رائے لیں گے کہ جو بھی اسے انٹلیکچوئل آپ اس سے متاثر ہو گئے ہیں. اور کوئی جس نے وہ چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور کوئی جو ہے اس نے وہ فل رگڑا ہوا ہے جی، فل جو ہے وہ رگڑا لگایا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنی باتوں سے بڑا انٹلیکچوئل بنا کر پیش کر رہا ہے، بڑا عقل مند بنا کے پیش کر رہا ہے. لیکن جب اس کے پاس وہی لوگ جاتے ہیں کہ جو اس کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں رائے لینے کے لیے کہ ذرا آپ انٹلیکچوئلانہ جو ہے، یعنی کہ عقل مندانہ رائے پیش کریں اپنی اس شخص کے اوپر، احمد عیسیٰ کے اوپر. ان کو توقع یہ ہوتی ہے، امید یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ بڑی سمجھداری والی بات کریں گے، یہ بڑی عقل مندی والی بات کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے احمد عیسیٰ کو سنا ہوتا ہے نا، انہوں نے احمد عیسیٰ کو سنا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، پھر انہیں لگتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی بات چھپی رہ گئی ہو، کوئی ایسا پہلو چھپا رہ گیا ہو کہ جس کے سامنے آتے ہی جو احمد عیسیٰ کو ہم سمجھ رہے ہیں، احمد عیسیٰ وہ ثابت نہ ہو، احمد عیسیٰ غلط ثابت ہو جائے جی. ہو سکتا ہے کوئی ایسا نکتہ، کوئی ایسی شے ہم سے چھپی ہوئی رہ گئی ہو جس کے سامنے آتے ہی احمد عیسیٰ کا کوئی دوسرا رخ، دوسرا چہرہ ہمارے سامنے آ جائے جی، جو ہم نے سمجھا اس کے برعکس سامنے آ جائے. لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، ہم جس کو ہم فالو کر رہے تھے اس سے پہلے، یا آج تک فالو کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، جو انٹلیکچوئل ہے، جو بڑی عقل رکھنے والا ہے، ہم سے بڑا عقل مند ہے، ہم اس سے جا کے پوچھتے ہیں جناب، بھائی صاحب، حضرت، یا جو بھی جی، ٹھیک ہے جی بالکل. یہ جو احمد عیسیٰ آیا ہے، چلیں جی آپ نیگیٹو، یعنی کہ نیگیٹو الفاظ میں بات کر لیں کہ یہ جو ایک مارکیٹ میں نیا فتنہ آیا ہے، مارکیٹ میں نیا فتنہ آیا ہے احمد عیسیٰ نامی کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اگر آپ واقعتاً انٹلیکچوئل ہیں، عقل مند ہیں، تو سب سے پہلی بات آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلی آپ بات یہ کریں گے کہ میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، دیکھو آپ نے کہا یہ جو مارکیٹ میں ایک نیا فتنہ آیا ہے، یہ آپ نے کس بنیاد پر کہہ لیا؟ یہ آپ نے کس بنیاد پر کہا؟ کس بنیاد پر کہا؟ کیا وہ فتنہ ثابت ہو گیا؟ کیا آپ نے اسے سن لیا، سمجھ لیا، اور واقعاً وہ فتنہ ثابت ہو گیا جی؟ لہذا آپ اس وقت تک بے شک اسے صحیح نہ کہیں، اسے حق پر نہ کہیں، بے شک اسے صحیح نہ کہیں، حق پر نہ کہیں جی، اسے صحیح نہ کہیں، حق پر نہ کہیں، لیکن آپ اسے اس وقت تک غلط بھی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ اس کی پوری بات سن نہیں لیتے، اس کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لہذا جو عقل مند ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، جو انٹلیکچوئل ہوتا ہے، وہ کیا کہ وہ اس کا کردار یہ ہوتا ہے. اور وہی بات، او بھائی آپ کیا ہو، یہ آپ زبان سے آپ اپنے منہ سے تعریفیں کرتے رہو، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں بڑی بلا ہوں. آپ کا کردار بتائے گا آپ کیا ہو. آپ اپنے ظاہر کو ڈھانپ سکتے ہو، آپ اپنے ظاہر کے اوپر لبادے اوڑھ سکتے ہو، جسم کے اوپر آپ رنگ برنگے کپڑے پہن سکتے ہو، زبان سے آپ اپنی زبان کو بڑا ظاہری طور پر میٹھا بنا سکتے ہو، اور لیکن اندر جو آپ کا ہے اس کو کیسے بدلو گے، اس کے اوپر کیسے لبادہ چڑھاؤ گے؟
جی کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ کا ظاہر ہے یہ ظاہر ہے ہی لبادہ، حقیقت تو اندر ہے بھائی. اندر کو اپنا آپ ظاہر کرنے کا موقع ملا نہیں تو اندر ایکسپوز ہوا نہیں. جی وہ تو موقع ملنے کی دیر ہے، وقت آنے کی دیر ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. تو اگر آپ انٹلیکچوئل ہوں یا ہوتے، اگر آپ سمجھدار ہوتے تو میں ابھی بھی میں آپ کو کوئی دشمن بنا کر نہیں پکارتا، نہیں مخاطب کرتا ایز اے دشمن. میں آپ کو بھائی کہہ گیا، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ واقعتاً انٹلیکچوئل ہوتے، آپ عقل مند ہوتے، آپ سمجھدار ہوتے تو کیا آپ کا کردار یہ ہوتا؟ آپ کا کردار یہ نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلی بات تو آپ یہ کرتے جو ابھی ہم نے واضح کی. آپ کہتے کہ میرے بھائی، میری بہن، آپ نے کس بنیاد پر اسے پاگل کہا یا فتنہ کہا؟ آپ کو یہ حق نہیں بنتا اس وقت تک جب تک کہ آپ اس کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتے. بے شک آپ اسے صحیح نہ کہیں، اسے حق پر نہ کہیں، لیکن آپ اسے غلط بھی نہیں کہہ سکتے، پاگل بھی نہیں کہہ سکتے، فتنہ بھی نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ اس کے بارے میں مکمل جان نہیں لیتے، آپ کو یقین نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلط ہوں اور بعد میں آپ کو پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے. اگر آج آپ بغیر جانے، بغیر مکمل علم حاصل کیے، بغیر اطمینان حاصل کیے کوئی کام کرتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگاتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، تو پھر اس فتوے کا، اس کی گالی کا حقدار وہ نہیں ہے، آپ ہیں. وہ پلٹ کر آپ کے اوپر آنی ہے. وہ اس کی طرف گئی نہیں، وہ آپ کے اپنے کھاتے میں جمع ہو گئی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟